ایک ابوبکر صاحب ہیں جو عرصہ دراز سے اس مشن کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں اور اپنی آخرت کا اہتمام کر رہے ہیں۔ اور دوسرا میں نے دیکھا کہ آسان لفظ کے ساتھ جتنے بھی ادارے وجود میں آئے وہ ہمیشہ کامیاب ہوئے۔ ایک اہم ادارہ قرآن آسان تحریک تھا، تو اس میں انہوں نے ایک نئی بات کی کہ جو عربی کے الفاظ تھے ان کو رنگین الفاظ میں لکھا، کوئی نیلا، کوئی پیلا، کوئی لال، تو اسی طرح سے ان کے تراجم بھی رنگین تھے جسے سمجھنے میں بہت آسانی ہوئی۔ تو میرا خیال ہے کہ جس طرح قرآن آسان تحریک نے دلوں میں گھر کیا تھا اور تفہیم میں بہت آسانی پیدا کی تھی، اسی طرح سے یہ ادارہ بھی پھلے پھولے گا۔ اور اقبال کی زبان میں کہا جا سکتا ہے کہ پھلا پھولا رہے یا رب چمن میری امیدوں کا، جگر کا خون دے دے کر یہ بوٹے میں نے پالے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ مائٹ از رائٹ، اس کی لاٹھی اس کی بھینس کا اصول ہمیشہ سے کاربن رہا ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ بر صغیر میں کیا ہوتا تھا کہ یہاں پہ ڈنڈے تھے، سوٹے تھے، لاٹھیاں تھیں، ہمارے پاس ہنر نہیں تھا۔ جب انگریز یہاں پہ آئے تو ان کے پاس ریوالور تھا، پسٹل تھا، بندوق تھی، توپ تھی، ہم لاٹھی ہمارے پاس تھی، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ تو یہ جو علم ہے، یہ جو ٹیکنالوجی ہے، یہ جو سائنس ہے، یہ ان کے پاس تھی، اور اس بنا پہ وہ ہم پر قابض ہو گئے، اور انہوں نے یہاں پہ کسی علاقے میں 50 سال، کسی علاقے میں 100 سال، کسی علاقے میں 150 سال اور کسی علاقے میں 200 سال تک حکومت کی۔ اقبال نے بھی کہا جب قائد اعظم کو خط لکھا کہ آپ مایوس ہو کر چلے گئے ہیں، آپ دوبارہ آ جائیں، تو اس میں ذکر بھی ہے کہ کتنی دیر تک انگریز یہاں حکمران رہے۔ تو ایک شعر ہے کہ اقبال قائد اعظم سے کہتے ہیں کہ دل توڑ گئی ان کا 2 صدیوں کی غلامی، دارو کوئی ڈھونڈ ان کی پریشان نظری کا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر علم میں، سائنس میں، تجربے میں، مشاہدے میں جو قوم پیچھے رہ جاتی ہے وہ کبھی سر اٹھا کر نہیں آگے نکل سکتی۔ فارسی میں کہتے ہیں خانہ خالی را دیو می گیرد، کہ جو خالی جگہ ہوتی ہے تو وہاں دیو قبضہ کر لیتے ہیں۔ تو آپ نوجوان ہیں، شباب ملی ہیں، تو آپ کے اب کندھوں پہ بوجھ ہے پاکستان کے مستقبل کا۔ تو اگر آپ ایک دقیقہ بھی ضائع نہیں کریں گے، مقصدیت کو آپ حرز جاں بنائیں گے، تو کوئی وجہ نہیں کہ پاکستان کا مستقبل تابناک نہ ہو۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ تہران یونیورسٹی کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھے، ان کا نام تھا رزم جو۔ تو انہوں نے ایک سیمینار میں خطاب کیا اور بعد میں انہوں نے کہا کہ کوئی سوال اگر ہو تو کیا جائے۔ تو وہ ہم آپ دیکھتے ہیں کہ ہم ٹی وی پہ بھی کچھ لوگ خوش آمدید کہہ رہے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ خوش آمدید کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ ان میں سے صحیح کیا ہے، خوش آمدید بولنا چاہیے یا خوش آمدید بولنا چاہیے؟ تو انہوں نے کہا آپ اس کا پس منظر کیسے جانتے ہیں؟ میں نے کہا مجھے یہ خیال آ رہا ہے کہ ایران میں یہ خوش آمدید بولا جاتا ہے، اور ہمارے بر صغیر میں جہاں جہاں اردو زبان بولی جاتی زیادہ، بنگلہ دیش میں، ہندوستان میں، پاکستان میں، یہاں خوش آمدید بولا جاتا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اس کا کوئی پس منظر بیان کیا جائے جس سے تیقن تک ہم پہنچ سکیں۔ تو انہوں نے کہا ایسا ہے کہ جتنی بھی پاکستان پہ یا ہندوستان، بنگلہ دیش، بر صغیر پہ قوموں نے حملہ کیا وہ افغانستان کے راستے سے کیا۔
تو افغانستان میں جو زبان بولی جاتی ہے اس کو افغانی زبان کہتے ہیں، اور دوسرا اس کا نام ہے دری زبان۔ تو ہم جانتے ہیں کہ دروازے کو کہتے ہیں، اور وہاں درے ہیں جہاں سے پہاڑوں کے درمیان راستہ ہے، تو وہ افغانستان سے لوگ ادھر پاکستان میں آتے ہیں، یا پرانے جنگ جو بر صغیر پہ حملہ کرتے تھے ان دروں کے ذریعے۔ تو انہوں نے کہا کہ جو لہجہ ہے افغانی زبان کا وہ دری لہجہ کہلاتا ہے یا افغانی لہجہ کہلاتا ہے۔ تو یہ لوگ جو بولا کرتے تھے یہ بولتے تھے خوش آمدید۔ تو انہوں نے یہاں پہ 800 سال حکومت کی، کسی علاقے میں 700 سال، کسی علاقے میں 1000 سال۔ تو یہ جو افغان یہاں پہ سرکاری زبان بھی فارسی ہوتی تھی، تو انہوں نے کہا کہ چونکہ وہ اس علاقے کے حکمران رہے اور سرکاری زبان بھی فارسی ہوتی تھی، تو وہ دری لہجہ بولتے تھے، تو وہ خوش آمدید کہتے تھے، اس لیے یہاں خوش آمدید کہنا ٹھیک ہے۔ میں نے کہا لیکن فارسی کا لفظ ہے خوش، اچھا، آمدن آنا، آمدید، تو یہ ایران میں تو خوش آمدید بولا جاتا ہے، اس کی توجہ کیا ہو سکتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم ایرانیوں نے یہاں پر حملے کیے ہوتے اور 1000 سال تک ہم بر صغیر کے حکمران رہے ہوتے، تو پھر یہاں پہ خوش آمدید بولنا درست نہ ہوتا، خوش آمدید بولنا درست ہوتا۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ یہ جو اینکر پرسن بولتے ہیں بعض خوش آمدید، بعض خوش آمدید، تو یہ نوٹ کر لینا چاہیے کہ یہ لفظ خوش آمدید ہے۔ ایک دو اور سوال میں نے ان سے کیا، میں نے کہا کہ یہ ہم کہتے ہیں کہ شیر خوار بچہ ہے، تو شیر تو دودھ کو کہتے ہیں، اور خوردن کھانا ہوتا ہے خار کھانے والا، خون خار، خون کھانے والا، تو یہ میں نے کہا خون کھایا تو نہیں جاتا، پیا جاتا ہے۔ شیر دودھ جو ہے شیر خار، یہ کھایا تو نہیں جاتا، پیا جاتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ جو ترکیب ہے یہ غلط ہے۔ انہوں نے کہا نہیں غلط نہیں ہے، آپ کے ہاں خار کھانے والا کے معنی میں لیا جاتا ہے۔ اصل اس کی یہ ہے کہ ہم خوردن کو خوردن کھانا، نوشیدن پینا، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ترکیب کیسے ہونی چاہیے؟ میں نے کہا کہ ایسے ہونی چاہیے کہ شیر نوش، دودھ پینے والا، خون نوش، خون پینے والا۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کا جواز یہ ہے کہ آپ کے ہاں خار، خوردن کا مطلب کھانا لیا جاتا ہے، لیکن ہمارے وہاں نوشیدن کا مطلب تو کھانا لیا ہی جاتا ہے آپ کے ہاں اور ہمارے ہاں، لیکن خوردن کا مطلب کھانا آپ کے ہاں لیا جاتا ہے، ہمارے ہاں خوردن کا مطلب کھانا بھی لیا جاتا ہے اور پینا بھی لیا جاتا ہے۔ تو پس منظر اس کا یہ ہوا کہ اگر ہم شیر خوار کہتے ہیں تو ہم اس کا معنی پھر یہ کریں گے کہ دودھ پینے والا۔ ابھی یہ ادھر جو یہ تھا ہمارا جھنڈا، یہ جو ترانہ تھا، اس میں خاص بات آپ کے علم میں ہونی چاہیے کہ یہ سارے کا سارا فارسی میں ہے۔ اس میں ایک لفظ ہم کا بولتے ہیں، پاک سرزمین کا نظام، اگر کا کی جگہ ہم را لگا دیں، رے الف را، اس کا مطلب کا ہوتا ہے فارسی میں، تو یہ سارے کا سارا جو ترانہ ہے فارسی میں ہو جاتا ہے، اور کا لگانے سے اردو میں ہو جاتا ہے۔ اور افغانستان میں، ایران میں آپ جانتے ہیں کہ فارسی بولی جاتی ہے، اور علامہ اقبال کا جو 2/3 کلام ہے وہ فارسی میں ہے اور 1/3 کلام اردو میں ہے۔ تو اسی طرح یہ ایک لفظ یہاں ہم بولتے ہیں، اسٹوڈنٹ کا ترجمہ جب کرتے ہیں تو ہم جمع جب بولتے ہیں تو بعض طلباء کہتے ہیں، بعض طلباء کہتے ہیں۔ تو دیکھیں طلیب ایک لفظ ہے عربی کا، تو لام یہ بے، طلیب کا مطلب ہے تلاش کرنے والا، فارسی میں بھی کہتے ہیں جوہندہ یا بندہ، جو تلاش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے، one who seeks finds۔ تو طلیب کا مطلب تلاش کرنے والا ہے، تو جب ہم الف لگاتے ہیں تو یہ ہے تلاش کرنے والے، ٹھیک۔ اور اب آئیں جو بے ہبہ، جس طرح طبلہ لکھتے ہیں تو طلبہ لکھتے ہیں، طلبہ نہیں کہنا چاہیے، طلبہ کہنا چاہیے۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ طلب کرنا جو ہے یہ ہے چاہنا، تو جب ہم طلبہ ترجمہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے چاہنے والے، تو ہیں تو
قواعد کی روح سے، گرامر کی روح سے دونوں ٹھیک ہیں، لیکن علم و ادب میں ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم تلاش کرتے ہیں یا چاہتے ہیں. تو جو عنصر علم و ادب سے زیادہ متعلق ہے وہ چاہنے کا علم، چاہنے کا عنصر زیادہ متعلق ہے. تو میرے نقطۂ نظر سے ہمیں طلباء کے ساتھ لکھنا زیادہ بہتر ہے. تو یہ کچھ چند چیزیں میرے ذہن میں آئی تھیں. میں ایک دفعہ پھر ابو بکر صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے مشن پر قائم و دائم رکھے، اور ساتھ ہی ساتھ میں یاسر صدیقی صاحب کے لیے بھی دعا گو ہوں. دیکھیں، آئیڈیا جب ایک نیا آتا ہے تو اس وقت وہ کامیاب ہوتا ہے. اب یہ ہے کہ اگر دیکھا جائے تو جو 7ویں 8ویں کے اسٹوڈنٹس داخلے لیتے ہیں نا 8ویں کلاس میں مختلف میڈیکل کالجوں میں، تو اس کے حوالے سے ادارے نہ ہونے کے برابر ہیں لاہور میں. ٹھیک ہے، ISSB کے ادارے بہت سارے ہیں. تو یہ، اور میں آپ کو بتاؤں کہ فوج میں جو بھرتی ہوتے ہیں لوگ، بچے، وہ 90% وہ فوجیوں کے بچے داخل ہوتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ایک تو جس طرح ہر محکمے میں اس آدمی کے، اس محکمے کے ملازم کے بچے لیے جاتے ہیں، کوٹے ہوتے ہیں، اسی طرح سے یہ فوج میں بھی ترجیح دی جاتی ہے. ایک بات تو یہ ہے. سویلین بھی ہوتے ہیں برائے نام، وہاں پہ بھرتی ہوتے ہیں بہت کم، لیکن سویلین میں سے پھر زیادہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں جو ملٹری کالجوں میں جاتے ہیں، وہاں 6ٹھی 7ویں 8ویں میں پڑھتے ہیں، ساتھ پریڈ کرتے ہیں، اور فزیکل فٹنس بہت معنی رکھتی ہے فوجی اداروں میں جانے کے لیے. یعنی آپ 8 منٹ میں 1 میل دوڑیں، جسے 1.6 کلومیٹر کہا جاتا ہے. آپ یہ ڈنٹل پھیلیں، آپ بیٹھ کے نکالیں، سیٹ ان کریں، پوش اپ کریں، چین اپ کریں. تو یہ جو رننگ ہے، تو یہ بچے جب پریڈ وغیرہ کرتے ہیں 3-4 سال، تو یہ فزیکلی بالکل فٹ ہوتے ہیں. تو یہ سارے کے سارے سلیکٹ ہو جاتے ہیں. لیکن یہ سویلین کامیاب کیوں نہیں ہوتے 6ٹھی 7ویں 8ویں میں ملٹری کالجوں میں داخلہ لینے کے لیے؟ اس لیے کہ یہاں پہ کوئی ایکسرسائز کا بندوبست ان کے لیے نہیں ہوتا، اور وہاں پہ ایکسرسائز کا بندوبست ہوتا ہے. تو یہ ادارہ جو بنا ہے، یہاں پہ جو مختلف مضامین میں وہ ٹیسٹ لیتے ہیں، یہاں پہ تیاری کروائی جاتی ہے. یہاں میرے کولیگ ڈاکٹر قاسم محمود بھی موجود ہیں، ہم اکٹھے ہی رہے کالج میں. تو میں محسوس کرتا ہوں کہ یہاں بڑے اچھے اساتذہ ہیں، اور جتنے طالب علم یہاں زیر تعلیم ہیں ان کی بنیاد بنے گی، اور ان کا مستقبل سنورے گا، اور پاکستان ان کے قدم سے ہم قدم ہوگا، اور وہ پاکستان کے لیے اعزاز کا باعث بنے گے. شکریہ. بہت شکریہ سر.